چلیے نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. صلوات پڑھیں محمد وآل گھما دیا کرنا ہے کھڑے ہو کے دکھا دینا سب کو لیکن برابر ایسا ہی ایک دم بالکل صحیح. چار مصرے مولا قاسم اللہ کے حوالے سے جو کہ سب لوگ لے آئے ہوں گے. چار مصروں سے کرتا ہوں کہ القمہ پر وہ وفاؤں کا خدا جب آ گیا. القمہ پر وہ وفاؤں کا خدا جب آ گیا معجزے حیراں ہوئے وہ معجزہ دیکھا گیا. تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص سماعت فرمائیے گا. القمہ پر وہ وفاؤں کا خدا جب آ گیا معجزے حیراں ہوئے وہ معجزہ دیکھا گیا. اور ایک ہی منظر میں دو منظر دکھائی دے گئے. ایک ہی منظر میں دو منظر دکھائی دے گئے. مشک دریا میں گئی پھر مشک میں دریا گیا. مشک دریا میں گئی پھر مشک میں دریا گیا. اور ایک مطلب اور دو تین شعر بہت جلدی سے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. نجف میں ایام فاطمیہ میں ایک مصرع ہوا تھا بیبی کے حوالے سے کہ امت کا فاطمہ سے رویہ بدل گیا. یہ مصرع چونکہ بظاہر مصائب کے حوالے سے لیکن اس پر طلاب نے اپنے اپنے اشعار پیش کیے تھے. صرف چند چنندہ طلاب کے ایک ایک شعر پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. مطلب تھا کہ کس ہر با کمال شے کا رویہ بدل گیا. مصرع تھا امت کا فاطمہ سے رویہ بدل گیا. ہر با کمال شے کا رویہ بدل گیا. کس در پہ رنگ اوج سریا بدل گیا. اب یہاں سے بطور خاص شعر سماعت فرمائے. کس در پہ رنگ اوج سریا بدل گیا. اور کرب و بلا میں دیکھا جو زواروں کا ہجوم. کرب و بلا میں دیکھا جو زواروں کا ہجوم. ایسا لگا کہ خلد کا نقشہ بدل گیا. ایسا لگا کہ ایک منظر تک لے کر آنا ہے. صرف اس کے لیے دو شعر مجھے پیش کرنے اس کے پہلے تین چار شعر اور سن لے. ایسا لگا کہ خلد کا رستہ بدل گیا. اور مشہور جب نہیں تھے تو مولائی تھے بہت. مشہور جب نہیں تھے تو مولائی تھے بہت. شہرت ملی تو طرز تبرہ بدل گیا. مشہور جب نہیں تھے تو مولائی تھے بہت. شہرت ملی تو طرز تبرہ بدل گیا. اور ایک یہ شعر کے دعویٰ تھا حسبنا کا سنانے لگے حدیث. دعویٰ تھا حسبنا کا سنانے لگے حدیث. ہیبت سے فاطمہ کی مقولہ بدل گیا. ہیبت سے فاطمہ کی مقولہ بدل گیا. اور تمام حالات حضرات کے پیش نظر ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. نام پوچھ کر بھی مارا جا رہا ہے. شیعہ دیکھ کر بھی مارا جا رہا ہے. شعر سنیے گا. دعویٰ تھا حسبنا کا سنانے لگے حدیث. ہیبت سے فاطمہ کی مقولہ بدل گیا. اور ہم کو علی کے عشق میں مارا گیا بہت لیکن نہ کہہ سکا کوئی شیعہ بدل گیا. ہم کو علی کے عشق میں مارا گیا بہت. ہم کو علی کے عشق میں مارا گیا بہت لیکن نہ کہہ سکا کوئی شیعہ بدل گیا. اور یہ چار مصرے خطابند کی طرح سن لے. لیکن نہ کہہ سکا کوئی شیعہ بدل گیا. تو حر پہلے حر تھا اب علیہ السلام ہے. حر پہلے حر تھا اب علیہ السلام ہے. لمحوں کے احترام میں عرصہ بدل گیا. لمحوں کے احترام میں عرصہ بدل گیا. اور شعر سنے. لمحوں کے احترام میں عرصہ بدل گیا. تو حر احترام فاطمہ زہرا لیے ہوئے بس دو قدم چلا تھا کہ پورا بدل گیا. بس دو قدم چلا تھا کہ پورا بدل گیا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بس دو قدم چلا تھا کہ پورا بدل گیا. اور صلوات پڑھے پر محمد و آل کتنے سارے اشعار ذہن میں نہیں ہے لیکن ایک مصرع ہوا تھا ہمارے مبارک پور میں بہت سال پہلے کہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں. یہ مصرع ہمارے مبارک پور کا تھا. اس پر بھی کئی شعراء نے شعر پڑھے تھے. بس
چند اشعار اس کی سن لیجیے، چونکہ امام حرم امام حسین السلام میں بیٹھے ان کے حوالے سے اور ان کے دیار میں انہیں کا تذکرہ ہو جائے۔ تیسرا سنیں کہ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین، اور نشان قبر نہیں ہے یہ جانثاروں کی، نشان قبر نہیں ہے یہ جانثاروں کی، خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین، خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین، اور یہ شعر بطور خط ہے کہ خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین، تو لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین، کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں۔ اور یہ ایک شعر بطور خاص جو لوگ ہند میں رہتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، ان کی حسرت رہتی ہے کہ کسی طریقے سے یا کربلا آ جائے، یا جو کربلا نہیں آ پاتے وہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتے ہیں، فرش مسرت بچھاتے ہیں کہ ہمارے گھر ہمارے مولا مہمان ہو جائے۔ شعر سنیں، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین، نشان قبر نہیں ہے یہ جانثاروں کی، خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین، تو سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، آخری شعر، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، تو یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں، بہت بڑے بار محمد شعر کہہ کے قرآن صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ نبی کے دین پہ قربان کرنے کو رن میں، نبی کے دین پہ قربان کرنے کو رن میں، شبیہ مرسل اعظم سجا رہے ہیں حسین، شبیہ مرسل اعظم سجا رہے ہیں حسین۔ آئیے بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، دامن وقت میں گزارش نہیں ہے، لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ انہوں نے بہت منفرد اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو نور فرمائے، ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرے سے کیا جوان لا
قبول کرے ان کی زیارت اپنے اشعار آئیے میں دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے بہت سارے اشعار پڑھ سکتا تھا ڈاکٹر صاحب کو بلانا ہے تو میں اشعار اس میں ضرور پڑھوں گا ڈاکٹر صاحب حسین کی سکوت کو سکیں اور مجھے یقین ہے کہ شرم میں جناب سکینہ کو تماشے اور حسین کو سکون کم ملے گا کہ 4 بسرے کو آپ سنیے گا اور یہاں پر آ کر کے اگر اپنے امام زمانہ کو یاد نہ کریں پھر کہاں یاد کریں کہ اے منتقم خون شہیدان کربلا اے منتقم خون شہیدان کربلا تیرا ہے انتظار امام حسین کو اے منتقم خون شہیدان کربلا تیرا ہے انتظار امام حسین کو اور جب تک تماچا شمر کو مہدی نہ ماریں گے آئے گا نہ قرار امام حسین کو آئے گا نہ قرار امام حسین کو آئیے پڑھی ادب احترام کے ساتھ گزارش گزار علی جناب ڈاکٹر محمد مہدی خان صاحب جو لوگ دور تشریف لے آئے آپ ان کا استقبال نعرے پیش کرتے ہوئے بس 3-4 چاہتے ہو اب یہ خیال حسین سے ایسے میں آپ نے دیکھیے امام حسین کے خیمے کے بیچ میں ایک پردہ ہے جب امام حسین کے خیمہ ادھر روایت کہتی ہے امام حسین جناب زینب سے بڑے تھے لیکن جب جناب زینب کی شادی ہوئی اس دور میں عرب کا رواج تھا کہ 2 یا 3 دن کے بعد گھر کے کچھ لوگ خیریت لینے کے لیے جاتے ہیں روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کی شادی کے 3رے دن جناب فضہ جب جانے لگی جناب زینب کی خیریت لینے کے لیے ماں جاتی تھی تو ماں نہیں تھی تو جناب فضہ گئی تھی روایت کہتی ہے کہ امام حسین اس طرح سے دوڑتے ہوئے اپنے بہن کے گھر کی طرف جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ دوڑتے ہوئے جا رہا اور جب طرف فضہ پہنچی ہے تو کیا دیکھا زینب ساروں قطار رو رہی ہے فضہ نے جا کے ہاتھوں کو جوڑا شہزادی آپ پیٹیاں کیوں کر رہی ہے کیا کوئی مصیبت آ گئی ہے کیا کوئی پریشانی آ گئی ہے تو زینب نے ایک جملہ کہا تھا اے فضہ وہ زینب کا نام ہے جس نے 3 دن سے اپنا بھائی حسین کو نہیں دیکھا جس نے 3 دن سے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا اور ارباب آزاد 28 جب قافلہ مدینہ سے چلا ہے نا اس کے پہلے جب جناب زینب کو پتہ چلا جناب زینب عبداللہ کے پاس گئی جانے کے بعد عبداللہ سے ایک سوال کرتی ہے اے عبداللہ یہ بتاؤ کہ زینب نے کبھی کچھ مانگا ہے کہا نہیں بیوی آپ نے کبھی کچھ نہیں مانگا کہا تمہیں پتہ ہے میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے زینب بنا حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی مجھے اپنے بھیا کے ساتھ جانے دو عبداللہ نے اجازت دی لیکن پھر کہا زینب ٹھہر جاؤ جب روایت
آئیے بڑھیے تو بہتران دوستان گزارش گزار مولانا عثمان فیصل کی رونق کو سبوں کے اپنے سے مومن کو نور فرمائے. آپ کا استقبال بلند ترین نعرے سلام ہے. نعرے سلام ایک بات میں ضرور کروں گا لڑکی بہتران کے ساتھ آج یہاں پہ رونے پہ شرمندگی نہیں. یہاں پہ کوئی شرمندگی نہ کرے. یہی مقام ہوگا یہاں پہ زہرا ہو رہی ہے. یہاں پہ رونے پہ شرمندگی نہ کیجیے.
देखी जाती अरे मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती अरे तेरा पैगाम सुनाने हक विलायत का बताने ज़हरा घर घर में गई है तेरी ज़हरा बेमुसीबत की घड़ी शब्बीर के होते हुए मांगा जिसे शब्बरो मैं आका की बारगाह में भाई का तस्करा कर रहा हूँ। शब्बरो शब्बीर के होते हुए मांगा जिसे क्या है मेयारे जरी मालूम होना चाहिए। शब्बरो शब्बीर के होते हुए मांगा जिसे क्या है मेयारे जरी मालूम होना चाहिए। और हजरत अब्बास की अजमत समझने के लिए कम से कम इंसान को मासूम होना चाहिए। हजरत अब्बास की अजमत समझने के लिए कम से कम इंसान को मासूम होना चाहिए। अब एक सलवात पढ़ लीजिए। हिजाबे नूर से दुनिया में आ रहे हैं हुसैन। हिजाबे नूर से दुनिया में आ रहे हैं हुसैन। हिजाबे नूर से दुनिया में आ रहे हैं हुसैन। ज़माने भर के अंधेरे मिटा रहे हैं हुसैन। ज़माने भर के अंधेरे मिटा रहे हैं हुसैन। ये शेर देखिएगा डॉक्टर साहब के बुझा के करबो बला में दिया शबे आखिर। बुझा के करबो बला में दिया शबे आखिर। बुझा के करबो बला में दिया शबे आखिर। चरागे इश्को वफा का जला रहे हैं हुसैन। चराग इश्को वफा का जला रहे हैं हुसैन। ये बड़ा हसास भरा सरजमीन करबला पर बैठे हुए इस खाक के नसीब में शिफा कब हुई। इस खाक के नसीब में शिफा कब मिली। पूरी तवज्जो आप चाहता हूँ। थोड़ा सा हसास भरा शेर होता है और आप लोग बहुत ही कदर करने वाले लोग हैं। आपकी अजमत में और आपकी खिदमत में कि चराग जिसको वफा का जला रहे हैं हुसैन। मिलेगी देखो अभी खाके करबला को शिफा। मिलेगी देखो अभी खाके करबला को शिफा। जमीन अपनी ज़मीन पर झुका रहे हैं हुसैन। मिलेगी देखो अभी खाके करबला को शिफा। जमीन अपनी ज़मीन पर झुका रहे हैं हुसैन। जमीन अपनी ज़मीन पर झुका रहे हैं हुसैन। तो अली ने जैसे पिलाया था अपने कातिल को। अली ने जैसे पिलाया था अपने कातिल को। यजीदी फौज को पानी पिला रहे हैं हुसैन। यजीदी फौज को पानी पिला रहे हैं हुसैन। सारे अशार छोड़ करके बस एक शेर पढ़ के मक्ता पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं है यजीद देख जरा। शहीद मरता नहीं है यजीद देख
خونوں کی نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، خونوں کی نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، خونوں کی نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ ایک مسائل کا اور سلام کا ایک شعر ہو گیا ہے کہ اذان فجر کی سنتا ہوں ایسا لگتا ہے، اذان فجر کی سنتا ہوں ایسا لگتا ہے، جوانی علی اکبر لٹا رہے ہیں حسین، جوانی علی اکبر لٹا رہے ہیں حسین، جواد کرب و بلا میں لہو کی چھیٹوں سے، جواد کرب و بلا میں لہو کی چھیٹوں سے چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین، چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین۔ آئیے بڑی اس کے بعد سے قبلہ دو تین قبلہ کے بعد میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ پہلے بلاؤں، اس لیے کہ استاد میں شمار ہوتے ہیں، پہلے شاگرد کے سامنے تباہ آزمائی کر جو انہوں نے خطاب کیا، جو پڑھایا ہے وہ سب سبق یہاں پر سنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سے 2-3 منٹ کے خطہ بھی یہاں پر آپ کے سامنے ضرور ہوں گے اور اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ 4 مصرے میں عرض کرتا ہوں کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن، پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن، لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب کہ آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے بڑی احترام کے ساتھ گزارش نشان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جاوید اسرار صاحب کی رونق افروز نگر ہو کے اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو مروہ فرمائیں۔ آپ کا استقبال بلند ترین نعرے سلوات سے کریں، نعرے سلوات۔ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله